الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جلد حاملہ ہونے کے لیے یہ عمل کریں۔ پہلی رات حمل ٹھہرانے کا نہایت آسان عمل، وہ کون سا عمل ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی اسلامی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہ سکیں۔ جی ناظرین، عمل اور وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کو اولاد نہیں ہوئی۔ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو اللہ پاک نے اولاد نرینہ سے سرفراز نہیں فرمایا، ان کی جوڑیاں ابھی تک خالی ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اس ماہ میں فائدہ اٹھائیے۔ یہ بہت ہی مبارک ماہ ہے۔ جمادی الثانی کی بہت ہی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ عمل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 دفعہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ پڑھیں۔ پریگننسی، حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈا کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر یہ خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ یعنی انڈا بنتا ہے اور وہ خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ ممنوعہ یعنی سپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے، جبکہ خاتون کے انڈا کی عمر عام طور پر 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈا اور مرد کے منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مادہ ممنوعہ یعنی مرد کے سپرم کے جرثومہ اور خاتون اس سے کم وقت بھی ساتھ رہے تو بھی امید یعنی پریگننسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ امید لگنے یا پریگننسی کے لیے مباشرت کرنے کے مفید دن، اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز عام طور پر میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصہ میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پریگننسی ہونے کو مفید سمجھتے ہیں۔ ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ خواتین کے لیے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں۔ ایام گزر جانے کے بعد وجائنا خشک ہو جاتی ہے، اس میں سروائیکل فلیوڈ بالکل نہیں ہوتا، پھر کچھ دنوں اسی طرح کا ایک ربڑی سا فلیوڈ یعنی گم کی طرح کا چپنے والا مواد یا سیال مادہ سا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں مباشرت پریگننسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وجائنا میں یہ سروائیکل فلیوڈ مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن مدت پوری ہو جانے کے بعد وجائنا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سروائیکل فلیوڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا۔ یہ فلیوڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجائنا کے نچلے حصہ میں اندر کر کے باہر نکال کر فلیوڈ چیک کر سکتی ہیں اور اس کی رنگت اور مائع سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ بیضہ کا اخراج نزدیک ہے یا ابھی دور۔ میڈیکل سائنس کے مطابق باڈی ٹیمپریچر سے بیضہ کے اخراج کا جاننے کا طریقہ۔ جس دن خواتین کا بیضہ یوں ہی خارج ہوتا ہے
ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور امید لگنے یا پریگننسی ہونے کا وقت گزرنے کے بعد جسم کا درجہ حرارت پھر سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون ایک ہی تھرمامیٹر استعمال کرے جو اس کے بیڈ کے پاس ہاتھ کی پہنچ میں ہو، اور خاتون کو کسی طور اس کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور نہ ہلنا جلنا پڑے، ورنہ جسم کا درجہ حرارت ہلنے جلنے سے ہی بڑھ جائے گا اور مطلوبہ نتیجے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور لازمی ہے کہ ایک قلم اور کاغذ پر روزانہ کا درجہ حرارت لکھا جائے، تھرمامیٹر ڈیجیٹل ہو یا پارا والا، مگر پورے ماہ میں ایک ہی تھرمامیٹر استعمال کیا جائے۔ مختلف تھرمامیٹر سے درجہ حرارت کا درست پتہ نہ چلنے کا امکان رہتا ہے۔ درجہ حرارت کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پہ بستر پہ اٹھے بغیر سب سے پہلے تھرمامیٹر سے خاتون اپنا درجہ حرارت چیک کرے اور روز لکھتی جائے، یوں ایام کے بعد اسے ایام کے آنے تک لکھتی جائے، اور اس چارٹ میں سے جس دن جسم کا درجہ حرارت 0.2 درجے یا اس سے زائد بڑھا ہوا ہو تو اس دن مباشرت کرنے پریگننسی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یوں لگاتار 3 ماہ کرنے سے خاتون کو پریگننسی کے لیے اپنے بیضے کے خارج ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت مفید جانا جاتا ہے اور ان دنوں میں پریگننسی کے لیے مباشرت مفید مانی جاتی ہے۔ اولیوشن پریکٹیکل کٹ جن خواتین کے یعنی ان کے دن مقرر نہیں، ان کے لیے یورپ امریکہ میں عام طور پر اولیوشن پریکٹیکل کٹ نامی میڈیکل سٹور پہ دستیاب ہے۔ یہ ایک سٹیٹ ہے کام کے ختم ہونے کے بعد 11واں دن سے گھر پہ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک ان کے بیضہ کے اخراج ہونے کا امکان ہے۔ بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے 15 ملین سے کیوں نہ ہوں، اس طرح مباشر کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا۔ جن گھروں میں بچے کی رونقیں نہ ہوں وہ گھرانہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آئے روز لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں۔ 15 ملین 20 سپرم ہیں تو حمل ٹھہر سکتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، جن کو کوئی بھی دکھ ہو وہ اس کو اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ 15 ملین سے لے کر 50 ملین تک کے لوگ پریشان نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ یہ والا مباشرت کا طریقہ استعمال کریں تو انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا۔ ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔